بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج کے ویلاگ کے سوالات ہیں کہ ایس سی او کی اہمیت کیا بنتی ہے، چین نے آخر اسے بنایا کیوں ہے، کیا یہ چین کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے، پاکستان ساؤتھ ایسٹ ایشین ممالک سے کیا سبق حاصل کر سکتا ہے، اور پاکستان کی جو ریاستی پالیسی ہے جو جھلکتی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کی تقریر سے جو آستانہ قزاقستان میں انہوں نے کی، اس کے امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں۔ میں پوری تقریر کے جو کنٹینٹ ہے وہ تو میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، البتہ اپنی انالیسس رکھوں گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ اور چین کی جو مخاصمت ہے، جو مقابلہ ہے، یہ کافی کامپلیکس ہے، یہ کافی پیچیدہ ہے، بیکاز اٹ از ملٹی ڈائمینشنل فنامنا۔ اور جب میں یہ کہتا ہوں ملٹی ڈائمینشنل فنامنا ہے تو اس کے اندر پالیٹکس بھی انوالو ہے، اکانومی بھی انوالو ہے، اور جوزف نائے کا جو کانسیپٹ ہے سافٹ پاور کا وہ بھی یہاں پہ انوالو ہے۔ اور چونکہ امریکہ ایک بہت تکڑی قسم کی پاور ہے اور اس کا سافٹ پاور اسپیشلی ریمارکبل ہے پوری دنیا کے اندر، اسپیشلی اس کا ڈالر، اس کا اثر و رسوخ، جیسے مثال کے طور پہ امریکہ نے رشیا کے $300 بلین لے لیے ہیں اور رشیا کو واپس نہیں کر رہا۔ یہ کیپیبلٹی صرف امریکنز کے پاس موجود ہے، تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جسے ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چائنا کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ چین کلیپس کر جائے، لہٰذا چین واحد ملک ہے غالباً دنیا کے اندر جس نے سوویت یونین کے کلیپس کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ سوویت یونین کا جو کلیپس تھا وہ ایکسٹرنل پریشرز کی وجہ سے نہیں تھا، بیکاز ایکسٹرنلی سوویت یونین بڑا تکڑا ملک تھا ان ٹرمز آف کنونشنل ویپن، ہول آف دا یورپ سے زیادہ پاورفل تھا، لیکن اس کا کلیپس انٹرنل ویکنیسز کی وجہ سے تھا۔ یہ پاکستان کو بھی سمجھنا ہوگا، انٹرنل ویکنیسز کی وجہ سے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چین نے اپنی اکانومی کو ڈائنمک بنانے کی کوشش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ چین نے اپنی سوسائٹی کو ڈائنمک بنانے کی کوشش کی ہے، یہی وجہ ہے کہ چین نے اپنی ایجوکیشن پہ بہت کام کیا ہے، اور پاکستان کو اس سے سبق سیکھنا ہوگا کہ صرف ایکسٹرنل پریشرز کی وجہ سے سیکیورٹی کو تھریٹ نہیں ہوتا، انٹرنل ویکنیسز جو ہیں اس کو اوور کم کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ چین نے یہ بھی سمجھا کہ سوویت یونین کے کلیپس کا ایک ریزن یہ تھا کہ سوویت یونین کو اس کے پڑوسیوں کے ذریعے سے انسرکل کیا گیا تھا، جسے پالیسی آف کنٹینمنٹ کہتے ہیں، جس کی سجیشن جارج آف کینن نے مسٹر ایکس کے نام سے لیٹر لکھ کر فارن آفس میں جو پبلش ہوا آرٹیکل، جس میں سجیسٹ کیا کہ پیشنس کے ساتھ کنٹینمنٹ کی پالیسی اختیار کریں، جسے ہیریس ٹرومین نے اڈاپٹ کیا جب سوویت یونین نے انٹروین کیا ٹرکی، ایران اور گریس کے معاملات کے اندر، تو اس وقت کنٹینمنٹ کی پالیسی اڈاپٹ ہوتی ہے۔ تو چین نے کیا کیا؟ چین نے سب سے پہلے پریمٹیو اسٹرائک کیا، حالانکہ یہ کانسیپٹ امریکہ کا تھا، آپ کو یاد ہوگا عراق کے خلاف جو حملہ ہوا، لیکن چین نے یہاں پریمٹیو اسٹرائک اس طرح سے کیا کہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دیا، اور اس حد تک فروغ دیا کہ وہ ملک اس قابل نہیں رہے کہ امریکہ کی پالیسی آف کنٹینمنٹ کا حصہ بنے۔ مثال کے طور پہ آسیان کو لے لیجئے، آسیان امریکی نواز بلاک ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے۔ آسیان کے ساتھ 2001 سے پہلے چین کی ٹریڈ تھی تقریباً $40 بلین، اور امریکہ کے ساتھ تجارت تھی $137 بلین۔ چین نے 2001 میں آسیان کو فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی آفر دی، اس سے پہلے یہ آفر تو امریکہ نے بھی نہیں دی، یورپ نے بھی دی، تو یہ انپریسیڈنٹیڈ تھا، یہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ چین نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ کی دعوت دی اور ایگریمنٹ سائن ہو گیا۔ آج کی تو نہیں، 2022 کی میں آپ کو فگر دیتا ہوں کہ امریکہ کی ٹریڈ $137 بلین سے بڑھ کر $455 بلین پہ چلی گئی، لیکن آپ کو پتہ ہے چین کی ٹریڈ کتنی ہو گئی آسیان کے ساتھ؟ $40 بلین سے بڑھ کر $975 بلین پہ، تقریباً $1 ٹریلین کے قریب تر ہو گئی۔ تو آپ مجھے پتہ ہے اب آسیان ممالک امریکہ سے کہیں گے نہیں، ہم آپ کا حصہ بنتے ہیں اور چین کو کنٹین کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ٹریڈ صرف آسیان تک نہیں رہی، پھر یہ ٹریڈ ساؤتھ ایشیا میں گئی، سینٹرل ایشیا میں جا رہی ہے، ایران کے ساتھ $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، افریقہ تک جا رہی ہے، یورپ تک جا رہی ہے۔ تو یہ ایک دوسری اسٹریٹجی ہے جو چین نے اس حوالے سے اڈاپٹ کی۔ تیسرا جو انہوں نے کیا کہ انہوں نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے
دنیا کے ہر کونے میں زبردست قسم کا انفراسٹرکچر بنانا شروع کیا، تیز ترین ریل روڈ بنائے، روڈ نیٹ ورکس بنائے، ہاسپٹلس بنائے، اسکولس بنائے، بجلی گھر بنائے. تو یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کر کے دیا ہے چین نے، یہ ریمارکبل ہے. دنیا کا جو ملک دیکھتا ہے کہتا ہے واہ بھائی، اور وہ اسے جوائن کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ یہ سارے ملک مل کر کوئی چین کے خلاف جو امریکہ کی پالیسی آف کنٹینمنٹ ہے اس کا حصہ بنیں گے؟ بالکل نہیں بنیں گے. لہٰذا یہاں پہ چین یہ بھی سمجھتا ہے کہ امریکہ ایک ریمارکبل پاور ہے، اور اس ریمارکبل پاور کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور چین اکیلا تنہا امریکہ کی پالیسی آف کنٹینمنٹ سے امریکہ کو باز نہیں رکھ سکتا. تو چین نے کیا کیا؟ چین نے ملٹی لیٹرل فورمز بنائے، اور شنگھائی اسی کا حصہ ہے. یعنی یہ چین کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جس میں چین کے، روس کے، باقی ممالک کے سب کے مفادات جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور یہ شروع میں تو سوشو اکنامک کوآپریشن کا پلیٹ فارم تھا، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی ایک پولیٹیکل جو حیثیت ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اینٹی ویسٹ بلاک کے طور پہ کے حوالے سے اس کا نیریٹو بنایا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے انڈیا کی جو پریزنس ہے اس ایس سی او کے اجلاس میں وہ لو گریڈ رہی ہے. یعنی پرائم منسٹر نریندر مودی نے شرکت نہیں کی، بلکہ ان کی جگہ فارن منسٹر جو ہیں انہوں نے اس کے اندر شرکت کی. پاکستان کو کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ دوسرا امپورٹنٹ کوشچن. دیکھیے، پاکستان کو آسیان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک سے سبق سیکھنا ہوگا. اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی جو وزڈم ہے وہ بڑی سوفسٹیکیٹڈ ہے، سبٹل قسم کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے، جس میں نہ وہ چین کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ رول اوور کرے، اور نہ امریکہ کو اجازت دیتے ہیں کہ ان کو پش کرے چین کے خلاف. یہی وجہ ہے کہ چین بھی اس میں سکسیسفل نظر آتا ہے، اور یہ ممالک بھی سکسیسفل نظر آتے ہیں چین کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے اور امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کے. مثال کے طور پہ ویتنام کو لے لیجئے. ویتنام میں جب کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے تو ویتنامیز اس سے کہتے ہیں کہ اگر تم لیڈر بننا چاہتے ہو تو پھر ضرور بس ضرور تمہیں اس قابل ہونا ہوگا کہ چین کے خلاف کھڑے ہو سکو، اور ضرور بس ضرور اس قابل ہونا ہوگا کہ چین کے ساتھ بھی کھڑے ہو سکو، تبھی تم لیڈر بن سکتے ہو. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ ویتنام نے نہ امریکہ کو اجازت دی ہے کہ چین کے خلاف استعمال ہو، اور نہ چین کو اجازت دی ہے کہ وہ رول اوور کرے ویتنام کو. اور دوسری مثال انڈونیشیا کی ہے. بہت اچھے تعلقات، سیکیورٹی الائنس کا حصہ رہا امریکہ کے ساتھ، لیکن آپ اس کے چین کے ساتھ تعلقات دیکھیے کتنے بہترین تعلقات. تو پاکستان کو یہ جو سبٹل سوفسٹیکیٹڈ اسٹریٹجی ہے اس کو سیکھنی ہوگی، لیکن یہ تب ممکن ہے جب انٹرنل ویکنیسز کو آپ کور اپ کریں گے. اگر انٹرنل ویکنیسز رہیں گے تو یہ سبٹل اسٹریٹجی آپ اڈاپٹ نہیں کر سکیں گے. تیسرا سوال کہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے امپورٹنٹ فیچرز کیا ہیں؟ جو ریاست پاکستان کی پالیسی ہے، 3 امپورٹنٹ فیچرز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی، کنسسٹنسی. ریاست پاکستان کی پالیسی چاہے فلسطین کے حوالے سے ہو، چاہے کشمیر کے حوالے سے ہو، چاہے ملٹی لیٹرلزم کے حوالے سے ہو، کنسسٹنسی نظر آتی ہے. اور وہ کنسسٹنسی اس طرح سے نظر آتی ہے کہ پاکستان کا جو پرنسپلڈ اسٹانس ہے کشمیر پہ، فلسطین پہ، کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز کے مطابق، اس کے چارٹر کے اسپرٹ کے مطابق ان مسائل کو حل کرنا ہوگا. اور یہ لبرل ایجنڈا ہے، یونائٹڈ نیشن ورلڈ گورنمنٹ کے طور پہ لی جاتی ہے، اور اس لیے قائم کیا گیا تھا دنیا کے اندر امن و امان قائم ہو، خوشحالی بڑھائی جائے. تو لہٰذا اگر لبرلزم کو قائم و دائم رہنا ہے، اس کو افیکٹو بنانا ہے، تو یو این کے ریزولوشنز کی رسپیکٹ کرنی ہوگی. یہ کنسسٹنسی نظر آتی ہے پاکستان کی پالیسی کے اندر. دوسرا امپورٹنٹ فیچر، ملٹی لیٹرلزم، جو یونیلیٹرلزم کے خلاف ہے. وہ یونیلیٹرلزم جس کے ذریعے سے امریکہ نے پریمپٹیو اسٹرائک کیے تھے عراق کے خلاف، وہ یونیلیٹرلزم جو اسرائیل اس وقت غزہ کے خلاف کر رہا ہے، وہ یونیلیٹرلزم جو انڈیا نے 370 اور 35A کی ایبروگیشن کر کر کشمیر پر پالیسی اڈاپٹ کی ہے. پاکستان ملٹی لیٹرلزم کی بات کر رہا ہے. پاکستان اس انگلش اسکول آف تھاٹ کے ازمپشن، لبرلزم کی ازمپشن، انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ کی ازمپشن کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اس پالیسی کو آگے لے کے چل رہا ہے کہ یہ گلوبلائزڈ ورلڈ میں کوئی ایک ملک اس قابل نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے مسائل کا حل نکالے، لہٰذا تعاون کیا جائے. کون سے مسائل؟ کلائمیٹ کے، پاورٹی کے، ایکسٹریمزم کے، ٹیررزم کے، اسلاموفوبیا کے، اکنامک انجسٹس کے، اور لانگ اسٹینڈنگ ایشوز کے ریزولوشن کے. لہٰذا تعاون کرنا ہوگا، تعاون کر کے آگے بڑھنا ہوگا. ملٹی لیٹرل فورمز چاہے یونائٹڈ نیشن کی صورت میں ہو، ایس سی او کی صورت میں ہو،
ब्रिक्स की सूरत में हो, G20 की सूरत में हो, सारे बड़े इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान उसमें बड़ा आपको एक्टिव नज़र आता है और ख्वाहिश ज़ाहिर की है कि ब्रिक्स का हिस्सा बने। तीसरा इंपॉर्टेंट जो फीचर है पाकिस्तान की पॉलिसी का वो न्यू फंक्शनलिज्म है। पाकिस्तान ये समझता है कि आइए ताउन करते हैं मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर, लेकिन ये ताउन इनफेक्टिव होगा, उस हद तक पुरअसर नहीं रहेगा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को हम रिजॉल्व नहीं करेंगे। वो चुपते रहेंगे, वो इसे बेअसर करेंगे। ताउन को इकनॉमिक एरिया के अंदर, पॉलिटिकल एरिया के अंदर, सोशल एरियाज के अंदर इनफेक्टिव करेगा जब तक लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करेंगे। तो लिहाजा प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर का, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए जो आखिरी कंक्लूजन में दो सिर्फ सेंटेंसेस में आगे आपके सामने रखूंगा। पहले ये कि इमीडिएट और अनकंडीशनल सीज फायर हो गजा के अंदर, पहली डिमांड जो कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के मुताबिक है, और दूसरी डिमांड कि फ्री फ्लो ऑफ ह्यूमैनिटेरियनिज्म हो, और यही पाकिस्तान चाहता है कश्मीर के केस के अंदर। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।